الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ خواتین حضرات، آج تقریباً 19 سال کے بعد آپ سے ایک ایسے موقع پر بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ جب صرف امت مسلمہ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ 2 دن پرانا نیو یارک ٹائمز ہے، اور اس نیو یارک ٹائم میں ایک ایسے شخص کا مضمون ہے جس کے پیچھے پوری دنیا جو ہے وہ ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حقانی نیٹ ورک کا سربراہ سراج الدین حقانی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول پر اس شخص کا ایک مضمون ہو، وٹ وی دی طالبان ریئلی وانٹ، ہم طالبان اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ جس دن 9/11 کے بعد اکتوبر میں امریکی افغانستان میں گھسے تھے تو صرف اکیلے نہیں تھے، پوری دنیا ان کے ساتھ تھی۔ نیٹو کے 48 ممالک تھے اور ان کی افواج تھیں۔ پاکستان کے ہوائی اڈے تھے جن سے جہاز اڑ رہے تھے۔ تاجکستان کی سرزمین تھی جس کے کلاب کے راستے سے وہ داخل ہوئے تھے۔ ایران کی مکمل انٹیلیجنس ان کے ساتھ تھی اور بھارت کا سرمایہ، اور وہ اس تنتراک اور اس تنترے سے داخل ہوئے تھے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج دنیا بدل گئی۔ 19 سال کے بعد میرے اللہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ لوگ جو صرف اس پہ توکل کرتے ہیں، وہ لوگ جو صرف اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اللہ انہیں تتنزل الملائکہ، ملائکہ اتار کر بنصرت دیتے۔ آج بہت سارے تبصرہ نگار ایک خاص حوالے سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو طالبان کی فتح ہے یہ دراصل پشتونوں کی فتح ہے، پشتون شروع ہی سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ میں ایک تاریخ کا ازالہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجودہ فتح بھی پشتونوں کی نہیں، طالبان کی فتح تھی، ورنہ پشتون تو حامد کرزئی بھی ہے، پشتون تو اشرف غنی بھی ہے، پشتون تو وہ 3 لاکھ لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ افغان افواج کے اندر بھرتی ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا صرف امریکہ اور نیٹو کے کہنے کے اوپر۔ یہ سب پشتون ہیں۔ پشتون تو محمود خان اچکزئی بھی ہے، پشتون تو عبدالصمد اچکزئی بھی تھا، پشتون تو خان عبدالولی خان بھی تھا، اور پشتون تو اسفندیار ولی بھی ہیں۔ کیا یہ آج سرخرو ہیں؟ یہ وہ لوگ جو امریکہ کا ساتھ دیتے تھے، یہ لوگ جب روس افغانستان میں آیا تھا تو اس کا ساتھ دیتے تھے، کہ آج یہ سرخرو ہیں؟ نہیں، میرے اللہ نے سرخروئی کا تاج صرف اور صرف ان 50,000 سرفروشوں کے سر پہ رکھا ہے کہ جنہوں نے اس دن جب آخری دفعہ ملا عمر نے انٹرویو دیا تھا، اور وہ وائس آف امریکہ کا انٹرویو آج بھی آپ BBC پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، پشتو زبان کے اندر وہ آپ کو موجود ملے گا۔ اور اس کے اوپر آخری سوال کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ دیکھو تم اس زمین کے بارے میں جد و جہد کر رہے ہو، تو اس نے کہا زمین سے ہمارا کیا تعلق؟ خاور پشتو کا لفظ ہوتا ہے، خاورہ، ہمیں کوئی، ہم آج جہاں ہیں تو کل کسی اور جگہ پہ۔ اور اس نے فقرہ بولا تھا کہ ایک اعلان بش کا ہے کہ میں طالبان پر اس دنیا میں زمین تنگ کر دوں گا، اور ایک اعلان اللہ کا ہے کہ میری یہ دنیا بہت وسیع ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس کا اعلان جیتتا ہے۔ آج اللہ کا اعلان جیت چکا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت امریکہ داخل ہوا ہے، اگرچہ کہ روس کے وقت کسی نہ کسی حد تک دنیا تقسیم تھی، وہ سمجھتے تھے 2 بڑی عالمی طاقتوں کی لڑائی ہے، اور اس 2 بڑی عالمی طاقتوں کے اندر کسی ایک عالمی طاقت نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ جو لوگ کمیونزم کے حامی تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہاں کمیونسٹ ریولوشن آنا چاہیے، وہ روس کی حمایت کرتے تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پاکستان، کہ جس میں پاکستان کے ایک طویل عرصہ ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو سمجھتے تھے کہ جس دن روس افغانستان میں داخل ہو گیا، سمجھو اس کے اگلے دن پاکستان داخل ہو جائے گا اور پاکستان میں ایک کمیونسٹ انقلاب آ جائے گا۔ اور پھر ہمیں کہا کرتے تھے پھر تم دیکھیں گے تم نمازیں کیسے پڑھتے ہو، تم داڑیاں کیسے رکھتے ہو، تم قرآن کو سینے سے کیسے لگاتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے ساتھ تاجکستان میں کیا ہوا، تمہارے ساتھ ازبکستان میں کیا ہوا، تمہارے ساتھ کرغزستان میں کیا ہوا، تمہارے ساتھ ترکمانستان میں کیا ہوا، تمہارے ساتھ آذربائیجان میں کیا ہوا۔ یہ 6 مسلمان ریاستیں تھیں جو زار روس کے زمانے
میں تھیں، لیکن اس کے بعد جب کمیونسٹ ریولوشن میں آئیں تو پھر 75 سال وہاں پر اذانیں نہیں گونجیں، پھر 75 سال وہ لوگ 3 منزلہ گہری جگہوں پہ تہہ خانوں کے اندر قرآن پڑھایا کرتے تھے اور قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ایک طویل داستان ہے، اور صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہوا تھا، چرچ بند کر دیے گئے تھے، سیناگوگ بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کے بڑے، جسے کہتے ہیں شخص، وہ بڑا شخص جس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھی تھی، جس نے داس کیپٹل دی تھی، وہ کارل مارکس، اس نے کہا تھا مذہب ایک افیون ہے، اس افیون کو اس معاشرے سے دور کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے اللہ نے 1988 میں انہی افغانوں کے ہاتھوں سے شکست دی۔ لیکن اس شکست کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں ایک عجیب و غریب قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ شکست جو ہے روس کو، یہ امریکہ کی مدد سے ہو گئی، ISI کی مدد سے ہو گئی، اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، عرب آ گئے تھے، لیکن یہ ہمارے سامنے کے 19 سال ہیں۔ وہ جو لوگ نوجوان تھے وہ آج ادھیڑ عمر میں پہنچ چکے ہیں، اور میرے جیسے جو ادھیڑ عمر میں تھے وہ آج بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک لمحہ اس جنگ کا دیکھا ہے، انہوں نے وہ تانے دیکھے ہیں کہ تم نے ٹیکنالوجی کی مائٹ نہیں دیکھی، انہوں نے حسن نثار کو دیکھا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے سامنے صبح سویرے سجدہ ریز ہوتا تھا، شام کو سجدہ ریز رہتا تھا، اور کہتا تھا کہ ٹیکنالوجی کی زندگی جو ہے وہ فتح نہیں، تم بیچتے کیا ہو۔ انہوں نے ایسے بہت سارے دانشوروں کو دیکھا ہے، اور یہ دانشور آج بھی ایک اور طرح کا خواب دیکھتے ہیں، اور طرح کی صورتحال سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پشتونوں کی لڑائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پشتونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آج سے 1300 سال قبل، پشتون ایران کی ایک باج گزار ریاست تھی، ان پر سائرس اعظم حکومت کرتا تھا، ان پر صفوی حکومت کرتے، کون تھا جو ان پہ حکومت نہیں کرتا رہا؟ یہ سارے کے سارے ترک جو ہیں، جو خلجی ہیں اور بابر مغل ہیں، یہ سب کہاں سے آئے تھے؟ ان پہ حکومت کرتے رہے تھے جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں۔ سکندر جس وقت افغانستان میں پہنچا ہے تو سکندر کو رخسانہ کا تحفہ کس نے دیا تھا کہ تم اس ہماری بیٹی سے شادی کر لو اور جہاں پر مستمکن ہو جاؤ؟ نہیں، رونتا ہوا چلا گیا تھا، ایک لمحے کی ریزسٹنس نظر نہیں آتی۔ لیکن جس دن سے پشتونوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کیا، اور جہاں جہاں پشتونوں نے سید الانبیاء کا ساتھ دیا اور اسلام کے ساتھ وفاداری ثابت کی، وہی پشتون جو ہیں وہ کہاں تک جا کے مار کرتے رہے۔ شیر شاہ سوری جو تھا پورے برصغیر پاک و ہند پہ حکمران تھا، کون تھا؟ یہ تمام جتنی بابر کی اور اکبر کی اور ساری افواج جو تھی کہاں سے آئی تھیں؟ مکمل تک تو نہیں تھے، یہی پشتون افواج تھی۔ شیر شاہ سوری تو انہی کا سپاہی تھا۔ یہ لوگ یہاں پر آئے، شہاب الدین غوری یہ کون تھا جس نے پرتھوی راج کو الٹ کے رکھ دیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بھروسہ کیا تھا، اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آج افغانستان میں یہ بات طے ہو گئی کہ طاقت کا توازن پوری دنیا کے پاس نہیں۔ دنیا کی پہلی جنگ ہے جس میں پوری دنیا ایک طرف تھی اور طالبان ایک طرف تھے، افغان نہیں، طالبان۔ اس لیے کہ ان افغانوں میں تو احمد شاہ مسعود اور عبداللہ بھی ہے، ان افغانوں میں تو رشید دوستم بھی ہے، اس افغانوں میں تو حزب وحدت کے بھی لوگ ہیں جو طالبان سے لڑ رہے تھے، جو امریکہ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلحے سے لیس تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دولت نچھاور کر دی گئی تھی، جن کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا، جن کو امریکہ سپورٹ کرتا تھا، جن کو ایران سپورٹ کرتا تھا، جن کو روس سپورٹ کرتا تھا، اور کون سا ملک ہے جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا تھا ان طالبان کے مقابلے میں؟ اسے زمین تنگ کرنا چاہتے تھے طالبان کے اوپر۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 3 مطالبات ایسے تھے کہ جس کے اوپر صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں جو انہی مطالبات کو منواتے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ تھا امریکیوں کا، اور طالبان کا مقابلے مطالبہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس آئین کو مانیں گے اور اس کے تحت آپ آگے بڑھیں گے۔ تو طالبان نے کہا اگر ہم نے اسی آئین کو ماننا تھا تو پھر ہم نے جدوجہد کس لیے کی تھی؟ یہ آئین تمہارا ہے، تم اسے لپیٹ کے لے جاؤ، ہم تو صرف یہاں شریعت نافذ کریں گے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم نے نافذ کر کے رکھے تھے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ امن معاہدہ کر لیں تاکہ اس کے بعد آگے جو ہے آگے بڑھیں۔ مئی میں یہ مطالبہ کرنا شروع کیا ہے،
اور اس دوران امریکہ نے چالیں چلیں، بلیک واٹر کو وہاں لے کے آئے، اس بلیک واٹر کا ہیڈ کوارٹر طالبان نے تباہ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب امریکہ ہمارے ساتھ ہینکی پینکی نہیں کرے گا، تو انہوں نے کہا دستخط بھی اس دن کریں گے جب امریکہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بن کے 7 دن دکھائے گا کہ ہم اور کچھ نہیں کریں گے۔ تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا امریکہ کا کہ تم افغان حکومت سے ڈیل کرو، اور افغان حکومت کہتی تھی کہ ہمیں کیوں بٹھایا ہے اگر ہمیں ڈیل نہیں کرنا۔ طالبان نے کہا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ بریف کیس والے لوگ ہیں، اشرف غنی کو تم امریکہ سے لے کے آئے تھے، یہ تمہارے جہاز میں واپس چلا جائے گا۔ حامد کرزئی جرمنی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اسی طرح ٹکٹ کٹوائے گا اور واپس چلے گا۔ ان کی حیثیت کیا تھی، کیا ہے اور کیا ہوگی؟ یہ تم لے کے آئے تھے، تم اپنے اس جہاز میں لے جاؤ، اور اگر واقعی چاہتے ہو تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں گے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں صرف فاتح منوایا کرتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو تمہارا تورا بورا بنا دیا جائے گا۔ ہمارا تورا بورا تو بن گیا، لیکن افغانوں کا تورا بورا نہیں بنا۔ افغانوں کو کم سے کم اس بات کی تسلی ہے آج کہ انہوں نے 19 سال میں جو جانیں دی ہیں، ان کو مارنے والے وہ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان پہ گولی کسی مسلمان نے نہیں چلائی، ان کو گولی چلانے والے جو تھے وہ کفر کے لوگ تھے، وہ امریکہ کے حواری تھے۔ ان جاتے ہوئے اطمینان سے گئے ہوں گے اس دنیا سے اندر کہ انہوں نے واقعی شہادت کی موت حاصل کی۔ ہم تو اس یقین سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمارے بم دھماکے کرنے والا بھی مسلمان تھا، ہم بم دھماکے میں مرنے والا بھی مسلمان تھا۔ ہم تو عجیب و غریب سی صورتحال میں پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھیے، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو آج سے 19 سال پہلے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ایک افغان صورتحال جو ہے یہ ثابت کرے گی کہ ٹیکنالوجی کی کیا عزت ہے، کم از کم انہیں آج اب ٹیکنالوجی کے بت سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اب ایک آخری امید ہے میرے ان دوستوں کی، جن میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، سلیم صافی صاحب شامل ہیں، افتخار احمد صاحب شامل ہیں، دوسرے جتنے بھی سیکولر رائٹرز ہیں وہ شامل ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں ان معاملات کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ چلا گیا تو اس کے بعد بدامنی پیدا ہو جائے گی۔ انہیں بھی شاید میں تاریخ ایک دفعہ پڑھا دوں کہ جب پہلی دفعہ امریکہ اور روس نکلے تھے تو بدامنی آئی تھی، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ کابل کے سامنے ایک پہاڑ پہ احمد شاہ مسعود کی افواج تھی اور دوسرے پہاڑ کے اوپر حکمت یار کی افواج تھیں، اور دونوں لڑ رہے تھے۔ کتنے سال؟ 88 سے لے کے 94 تک، سپٹمبر 94 میں طالبان اٹھے، تقریباً 6-7 سال یہ لوگ لڑتے رہے۔ اتنے لوگ روس کی فوج میں نہیں مرے جتنے آپس میں لڑائی میں مرے۔ سپٹمبر 94 کے بعد امن کون لے کے آیا تھا؟ امن طالبان لے کے آئے تھے، اور ایک ایسا امن تھا کہ لیور زیور سے لدی پھدی عورت کابل سے روانہ ہوتی تھی اور سپن بلدک کہتی تھی، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ جو کل امن لے کے آئے تھے اپنے اللہ کی مدد سے، وہ آج بھی امن لے کے آ سکتے ہیں۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ چند دنوں میں سہیل شاہین صاحب جو ہیں طالبان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، اس کی ایک ریکارڈنگ آپ کے سامنے جلد پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔